اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین و سامعات، آپ سب کی خدمت میں میرا محبت بھرا اور چاہتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آج ہم ایک کام کرتے ہیں۔ رات کے وقت ایک تسبیح درود پاک کی پڑھتے ہیں، ایسی تسبیح جس میں بہت زیادہ دھیان ہو، توجہ ہو اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا شکر ادا کرنا شامل ہو۔ وہ ایک تسبیح رات کو ایسی پڑھیں جس میں احسانات کا احساس ہو، استاد کے احسان کا، محسن کے احسان کا، وہ میری مشکل میں کام آیا اس کا احسان، میں پانی میں ڈوب رہا تھا اس نے مجھے ڈوبنے سے بچایا اس کا احسان، اس نے مجھے آگ سے بچایا اس کا احسان، بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی اس نے مجھے بحفاظت اس آگ سے نکال دیا اس کا احسان، وہ احسان، اس کا احسان اور فلاح کا احسان۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو احسان ہے اور وہ احسان ہے میرے مدینے والے کا، اور کسی کا نہیں ہے۔ ایک درود پاک اس احساس کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے ایک ایک کر کے تسبیح کے دانے پڑھیں۔ جو درود پاک ہم 2 منٹ میں پڑھتے ہیں، جو 2 منٹ میں ہمارا درود پاک مکمل ہوتا ہے، جو ہماری تسبیح 2 منٹ میں مکمل ہوتی ہے، وہ 10 منٹ میں مکمل ہوگی۔ اس میں اگر 10 منٹ بھی لگ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک ایسے احساس، ایسے احسان اور احساس چن چن کر اس انداز سے کریں اور پھر کمال دیکھیں، اس احسان کی تاثیر دیکھیں، اس درود پاک کے بعد پرسکون نیند دیکھیں، اس درود پاک کا چین دیکھیں اور دل کی دنیا آباد دیکھیں، بیماریوں سے اپنے آپ کو نکلتا دیکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، اس ایک درود پاک کی تسبیح سے آپ کے قرضے، آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، آپ کی شادیاں، زندگی کی ناکامیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید شادیوں کے مسئلے، مقدموں کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ درود پاک سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کے ذریعے میرا مدینے والا مل گیا اور رب مل گیا۔ جب رب مل گیا تو کائنات میں مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے درود کے ذریعے۔ لیکن درود ایسا پڑھیں کہ کسی ایک تسبیح کے اندر ایسی کیفیت ہو، ایسا درد ہو، تسبیح کے اندر ایسا سوز و ساز ہو، اس ایک تسبیح کے اندر یہ انداز، یہ کیفیات ہوں۔ ایک تسبیح تو ایسی پڑھ لیا کریں، وقت نکال لیا کریں، ایک طرف ہو جایا کریں، دنیا کے مشکلوں سے ہٹ جایا کریں۔ ایک تسبیح ایسی ہو، بس ایک تسبیح ہی ایسی ہو جس ایک تسبیح کے اندر درد اور کیفیت ہو، بس ایک تسبیح کے اندر یہ انداز ہو کہ سارے احسان ایک طرف، مگر میرے مدینے والے کا احسان ایک طرف، بس اس احسان کے اندر میری زندگی قربان، میرا تن، میرا من، میرا جیون اور میری ساری زندگی قربان ہو جائے۔ جیسا کہ مولانا علامہ خیر اللہ عثمانی، عظیم لیڈر جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا اور قائد اعظم کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا، وہ کہنے لگے ہم حج پر گئے تو وہاں وہ لوگ حج کے دنوں میں اپنے گھر خالی کر دیتے تھے مہمانوں اور مسافروں کے ٹہلنے کے لیے۔ اس دور میں غربت بہت زیادہ تھی، اس طرح ان کے گھر کا خرچہ نکل آتا تھا۔ ایک گھر کے پورے پورشن میں ہمارا قافلہ رہا، اس گھر میں بہت زیادہ غربت تھی، ہم انہیں کھانے پینے کو دیتے تھے،
راشن کی شکل میں۔ ہم نے انہیں کہا کہ اپنے بچے ہمارے ساتھ پاکستان بھیج دیں، وہاں برصغیر میں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور جامعات ہیں، ہم انہیں پڑھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، انہیں پڑھا کر بھیج دیں گے، روٹی بھی دیں گے اور لباس بھی دیں گے، جوتے بھی، ہر ضرورت پوری کریں گے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ آخری وقت میں جب ہم سلام کہنے کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے لگے تو ایک بچے نے پوچھا کہ کیا آپ کے ملک میں پھل ہوگا، پانی ہوگا، فلاں چیز ہوگی؟ میں نے کہا ہاں ہوگی۔ اس نے کہا یہ چیز ہوگی؟ میں نے کہا ہاں ہوگی۔ جب ہم روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو اس بچے نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا آپ کے ملک میں یہ ہے؟ ہم ڈوب گئے۔ ہم اس کو کیا جواب دیتے؟ اس بچے نے کیا خوب کہا، مجھے بھوک قبول ہے، پیاس منظور ہے، لیکن میں در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا ہے کہ وہ ہمیں درود پاک پڑھنے والا اور پڑھانے والا اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول